بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودا بازی نہ کرے، یعنی اگر کسی نے کسی چیز کا سودا کر لیا اور مجھے وہ چیز پسند آ رہی ہے تو مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کو کچھ زیادہ قیمت دے کر اسی چیز کو خرید لوں جو میرا بھائی خرید رہا ہے۔ یہ عام طور پر بہت ساری چیزوں پر دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے کہ ابھی بقرعید آ رہی ہے، اس میں بھی یہ عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی یہ کام کرتے ہیں کہ جب دیکھا کہ ہمارا بھائی کسی بکرے کا یا کسی جانور کا سودا کر رہا ہے اور سب کچھ وہ سن بھی رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ تقریباً سودا تو ہو گیا، ریٹ فائنل ہو گیا، تو اب دھیرے سے وہ بیچنے والے کے کان میں اپنی بات کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں 1000 روپے زیادہ دوں گا، یہ جانور مجھے دے دو۔ تو اس چیز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ کسی کا کیا ہوا سودا اس پر اپنی سودے بازی نہ کرو۔ آپ کو چاہیے ہے آپ دوسری چیز خرید لیں، آپ اس بھائی کے حق میں برا نہ کریں۔ حالانکہ لوگ اس میں اپنی توفیقی سمجھتے ہیں، اپنے یار دوستوں میں بیٹھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، کہہ رہے دیکھا وہ فلاں خرید رہا تھا، میں نے جا کے اس کا کھیل بگاڑ دیا سارا، میں نے خرید لیا، اب ڈھونڈ رہا ہوگا بے وقوف دوسرا جانور، میں نے تو اپنا کام کر لیا۔ تو ان باتوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہم کو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ دو پارٹیوں کے درمیان معاملہ طے پا جانے کے بعد تیسرے فریق کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کو ورغلا کر سودا خراب کرنے کی کوشش کرے۔ نہ تو خریدار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ سودا ختم کر دیں، میں تمہیں یہی چیز اس سے کم قیمت پر مہیا کرا دیتا ہوں، اور نہ ہی بیچنے والے کو یہ پیشکش کی جا سکتی ہے کہ تم یہ چیز اسے نہ دو بلکہ میں اس سے زیادہ قیمت تمہیں دیتا ہوں۔ یہ دونوں طریقے اسلامی تعلیم کے خلاف، کیونکہ اس طرح لوگوں کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں، وہ بھی صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کی قیمت پر قیمت نہ لگائے۔ حالانکہ نیلامی کی جو بولی ہوتی ہے، جس میں ایک شخص دوسرے شخص کی قیمت پر قیمت لگاتا ہے، مگر یہ صورت جائز ہے۔ یہ صورت جائز اس لیے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمبل اور ایک پیالہ فروخت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کمبل اور پیالہ کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا کہ میں یہ دونوں چیزیں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ ایک شخص نے 2 درہم دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اس کو بیچ دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس کے حق میں یوں عنوان قائم کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے نیلامی کے جواز میں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک ٹاپک بنا کر لائے ہیں جو کہ نیلامی کے جواز میں ہے۔ تو نیلامی میں بولی لگانا
وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کسی کی قیمت پر قیمت لگاتے ہیں اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسرا اس لیے کہ قیمت پر قیمت لگانا تب جائز ہے جب فروخت کنندہ پہلے شخص کو فروخت کرنے پر آمادگی ظاہر کر چکا ہو، یعنی سودا طے پا چکا ہو، لیکن اگر اس نے ابھی تک اپنی آمادگی کا اظہار نہ کیا ہو بلکہ صرف خواہش مندوں کو قیمت لگانے کی دعوت دے رہا ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ نیلامی میں چونکہ فروخت کنندہ کی دعوت پر قیمت لگائی جا رہی ہوتی ہے، لہذا یہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔